بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم برائی کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ برائی بذات خود کوئی شے نہیں ہے۔ برائی جب نظر آتی ہے جب اس کا کسی چیز سے موازنہ کیا جائے یا یہ کہا جائے کہ اچھائی کا نہ ہونا برائی ہے۔ مثلاً سانپ کا زہر خود سانپ کے لیے برا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس سے اپنی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب اس کا موازنہ اس نقصان سے کرتے ہیں جو اس سے انسان کو پہنچتا ہے تو اس کو برا کہتے ہیں۔ یعنی برائی صرف اس وقت برائی ہوتی ہے جب اس کا موازنہ دوسری اشیاء سے کریں، اور اچھائی کا نہ ہونا برائی ہے۔ جب خدا ہم سے کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو اور ہم پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ہم نے برا کیا۔ یہ خدا نہیں ہے کہ جس نے برائی کو پیدا کیا۔ یہ بات جب سمجھ میں آتی ہے جب ہم برائی پر کلی یعنی مکمل طور پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن جب برائی کی بات عدل الہی کے پس منظر میں کی جائے تو یہ کچھ مختلف شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہاں مسئلہ کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہوتا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پیدائشی طور پر کسی میں معذوری کیوں ہوتی ہے، کیوں لوگ اندھے، گونگے اور بہرے ہوتے ہیں۔ خدا یہ سب کیوں ہونے دیتا ہے؟ کیوں خدا ان چیزوں کو ہونے سے روک نہیں دیتا؟ جب ہم اندھے اور کسی معذوری میں مبتلا افراد کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ اس بات کو عیاں نہیں کر رہے کہ خدا نے اپنا فضل و کرم ان افراد سے دور رکھا ہے؟ تو کیا یہ فضل و کرم کا دور رکھنا ظلم نہیں ہے؟ بالفاظ دیگر خدا غربت اور بیماری کو جڑ سے ختم کر سکتا تھا تو آخر کیوں نہ کیا؟ چنانچہ ہم اس بات کا انکار نہیں کر رہے کہ برائی کا وجود نہیں ہے، اس کا وجود ہے، لیکن کیوں خدا اس کو اپنے فضل و کرم سے ختم نہیں کر دیتا؟ اور ایسا نہ کرنا کہیں اسے ظالم تو نہیں بنا دیتا؟ یہاں ہمیں جس چیز کی جانچ کرنی چاہیے وہ یہ ہے پوری دنیا میں کن جگہوں پر اور کس طرح کی برائیاں ہیں، اور ان برائیوں کی کیا اہمیت ہے اور حقیقت کیا ہے۔ علماء کے نزدیک 3 ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے برائی و ظلم اس دنیا میں ہیں، اور خداوند متعال نے اس کو چھوٹ بھی دی ہوئی ہے۔ پہلی وجہ، یہ کائنات ایک جسم کی طرح ہے جس کے کسی حصے کو ختم کرنے سے دوسرے حصوں پر بھی اثر پڑتا ہے، اور کبھی کبھار تو پورا نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ برائی اور ظلم بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہے جو کہ پورے نظام کو مکمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک خوبصورت پینٹنگ کو دیکھیں، اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں، رنگ برنگے کلر اور برش کے مختلف نشانات کی وجہ سے یہ خوبصورت پینٹنگ بنتی ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں برائی کا وجود بھی اس نظام کائنات کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ برائی کیسے خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے؟ یہ دوسری وجہ ہے، کیونکہ برائی ہی اچھائی کو آشکار کرتی ہے۔ جس طرح بدصورتی کو دیکھ کر خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے، برائی اور ظلم ہی اچھائی اور عدل کو نمایاں کرتے ہیں۔ اگر ہر کوئی یوسف پیغمبر کی طرح خوبصورت ہوتا تو خوبصورتی کی کوئی قدر نہ ہوتی۔ اگر دنیا میں ہر کوئی اچھا اور عدل و انصاف کرنے والا ہوتا تو نیکی اور عدل و انصاف کی کوئی قدر نہ ہوتی۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اچھائی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟ کیونکہ برائی اس دنیا میں موجود ہے، اور اس دنیا میں ظلم کے ہونے سے ہی عدل و انصاف کو سراہا جاتا ہے۔ اس جہاں کی موجودات میں جو فرق رکھا گیا ہے وہ اسی طرح سے ہے جیسا کہ ایک خوبصورت پینٹنگ کہ جس کا پہلے تذکرہ کیا گیا، اور یہ فرق اس دنیا کی ضرورت ہے۔ اس دنیا کو بھیڑیوں کی بھی ضرورت ہے اور انسانوں کی بھی۔ اس دنیا کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ سفید رنگ والے ہوں اور کچھ سانولے۔ یہ تمام فرق مل کر اس دنیا کو مکمل کرتے ہیں تاکہ یہ رہنے کے قابل ہو سکے۔ تمام مخلوقات اپنی خلقت میں کامل ہیں، چاہے کوئی بھی وجود ہو، چاہے ہم اسے کسی بھی نظر سے دیکھیں۔ اگر مخلوقات میں فرق اور تعریف کی بات کریں، چاہے پیدائشی معذوری ہو، پھر بھی خدا نے ہر شے کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کمال حاصل کر سکے، یعنی اس مقام پر پہنچے جو خدا نے اس کا معین کیا ہے۔ جہاں تک خداوند متعال کی بات کی جائے تو اس نے تمام مخلوقات کو کامل بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر وجود میں صلاحیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمال تک لے جائے۔ یہ ہم ہیں جنہوں نے یہ فرق پیدا کیے ہیں، خدا نے نہیں۔ یہ ہم ہیں جنہوں نے مختلف لوگوں کو مختلف لیبل یا پہچان دی ہیں کہ یہ ایسا ہے اور وہ ویسا، اس لیے یہ آپس میں مختلف ہیں اور ہم ان سے مختلف برتاؤ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک خداوند متعال کا تعلق ہے، یہ سب کامل ہیں، کیونکہ کامل ہمیشہ کمال ہی مناتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہر بری چیز اچھی چیزوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ مثلاً کینسر کی بیماری ہونے کی وجہ سے اس کے علاج کے بارے میں تحقیق کی گئی،
غربت ختم کرنے کے بارے میں بات تبھی ہوگی جب غربت ہوگی۔ بعض مرتبہ آپ خدا کی طرف جب ہی متوجہ ہوتے ہیں جب مشکل و پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جو جد و جہد اور محنت ایک شخص کسی اچھے مقام یا کام کرنے کے لیے کرتا ہے وہ کبھی نہ کرتا اگر اس کے مقابل برائی نہ ہوتی۔ خداوند متعال قرآن کریم میں سورہ علم نشرہ کی آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد فرماتا ہے، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔